بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل فلسطین جنگ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ پر حملے کی دھمکی دیتے ہوئے فلسطینیوں کو غزہ خالی کرنے کی وارننگ جاری کر دی۔ اسرائیلی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ حماس سے بدلہ لیں گے۔ اسرائیل ہر جگہ بھرپور طاقت کا استعمال کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دھمکی دی ہے کہ یہ جنگ طویل اور مشکل ہوگی، فلسطینی غزہ کو خالی کر دیں۔ اسرائیلی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پورے اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل میں جو ہفتے کو ہوا وہ کبھی نہیں ہوا تھا، یہ اسرائیلیوں پر بہت مشکل دن گزرا، یقینی بنایا جائے گا کہ ایسا اب کبھی نہ ہو سکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے تسلیم کیا کہ اس فتح کی قیمت برداشت کرنا آسان نہیں، یہ جنگ طویل اور سخت ہوگی مگر بدلہ لیں گے اور جنگ جیتیں گے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ جن اسرائیلیوں کو یرغمال بنایا جا چکا ہے، ان کے تحفظ کی ذمہ داری اب حماس کی ہوگی، کسی کا بال بھیکا ہوا تو حساب لیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس قیدیوں کی تعداد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے قیدی اسرائیلی فوجیوں کے حوالے سے آڈیو پیغام جاری کر دیا۔ حماس کے عسکری ونگ کے بریگیڈیئر کے ترجمان نے پیغام میں کہا ہے کہ زیر حراست اسرائیلیوں کی تعداد اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کردہ تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ اسرائیلی قیدیوں کو غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں رکھا گیا ہے۔ حماس ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا۔ اسرائیلی علاقے میں داخلے اور میزائل حملے بھی سوچی سمجھی کارروائی کا حصہ تھے۔ اس آپریشن کے بیشتر نکات ہماری منصوبہ بندی کے مطابق چل رہے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز حماس نے عرب اسرائیلی جنگ کی 50ویں سالگرہ پر پہلی بار غزہ سے بیک وقت بری، بحری اور فضائی کارروائی کر کے سینکڑوں اسرائیلیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ انٹیلیجنس اور فوج کی ناکامی۔ اسرائیلی میڈیا نے نیتن یاہو کو نشانے پر رکھ لیا۔ انٹیلیجنس میں ناکامی، حماس کے خوف کا شکار اسرائیلیوں کی بھگدڑ اور ملک میں افراتفری کے ماحول پر اسرائیلی میڈیا نے توپوں کا رخ وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب موڑ دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اپنے شہریوں کو بچانے میں اسرائیل بطور ریاست اور اسرائیلی فوج جاسوسی کے جدید ترین آلات رکھنے کے باوجود ناکام ہوئی۔ تاہم لیڈر ذمہ داری لینے کے بجائے الزام فوج پر لگا رہے ہیں۔ ایک اسرائیلی اخبار کے مطابق 1973 میں یوم کپور کے موقع پر 3000 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اموات ہوئی ہیں اور اس بار مرنے والوں میں زیادہ تر شہری شامل ہیں، جو شرمناک ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق صورتحال کے تمام تر ذمہ دار وزیر اعظم نیتن یاہو ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد انہی کو اس ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بڑا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور حماس کے حملوں کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہماری انتظامیہ کی حمایت مضبوط اور غیر متزلزل ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر حماس کے حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسلامی دنیا کی تشدد روکنے کی اپیل۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کی اسرائیل پر گزشتہ روز کیے گئے تباہ کن زمینی فضائی حملوں اور حماس کے فوجی کمانڈر کی طرف سے آپریشن الاقصی فلڈ کے آغاز کے اعلان کے بعد عالمی رہنماؤں کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق حماس نے ہفتے کے روز اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ کیا۔ مئی 2021 کے بعد سب سے خونریز کارروائی تھی۔ ہفتے کی صبح حماس نے فضائی، زمینی اور سمندری حملے کے بعد اسرائیل کی طرف سے
جوابی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ اسرائیل پر حماس کے حملے کے نتیجے میں اب تک 300 اسرائیلی ہلاک جبکہ 1500 سے زائد اسرائیلی زخمی ہیں، جن میں درجنوں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جوابی کارروائی میں اب تک 232 فلسطینی شہید اور ہزاروں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس حوالے سے مختلف عالمی رہنماؤں نے دونوں فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے سخت رد عمل دیا ہے۔ دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کے ایک مشیر ایلچی نے حماس کے حملوں پر فلسطینی جنگجوؤں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی تک فلسطینی جنگجوؤں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ حماس کے اسرائیل پر کیے گئے زمینی اور فضائی حملوں پر ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے پارلیمنٹ کے ارکان کو اپنی نشستوں سے اٹھ کر اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے دکھایا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے اس حوالے سے کہا کہ اس آپریشن میں سرپرائز کا عنصر اور دیگر مشترکہ طریقے استعمال کیے گئے جو غاصبوں کے خلاف فلسطینی عوام کے اعتماد کو ظاہر کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کا اسرائیل پر حملہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ برازیل کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل پر حماس کے حملوں کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج بلائے گا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق برازیل کی حکومت، جس نے رواں ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالی ہے، نے جاری کردہ بیان میں حملوں کی مذمت کی اور اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ تاہم برازیل کی وزارت خارجہ نے دو ریاستی حل کے عزم کی بھی توثیق کی۔ وزارت نے مزید کہا کہ ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ تشدد کا سہارا لینے کا کوئی جواز نہیں، خاص طور پر عام شہریوں کے خلاف۔ برازیل دونوں فریقین پر زور دیتا ہے کہ وہ صورتحال کو مزید بڑھانے سے روکنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ برازیل کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل فلسطین مسئلے کو حل کرنے کے لیے تنازع ایک قابل عمل متبادل نہیں ہے اور امن مذاکرات کی بحالی فوری ضروری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کے بعد الفتح بھی اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل۔ فلسطینی علاقوں پر دہائیوں سے قابض صہیونی فورسز نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے بعد اپنے خلاف ایک اور محاذ کھول لیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق صہیونی فوج کی جانب سے لبنان کے سرحدی علاقے پر گولہ باری کی گئی۔ صہیونی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنان کی سرحد پار سے مارٹر گولے فائر ہونے کے بعد اسرائیلی فورسز نے ہدف کو نشانہ بنایا۔ اب اطلاعات ہیں کہ اسرائیل فلسطین جنگ میں حزب اللہ بھی شامل ہو گئی ہے۔ المنار ٹی وی کے مطابق حزب اللہ کے درجنوں جنگجو لبنان سے اسرائیل میں داخل ہو چکے ہیں۔ لبنان سے تعلق رکھنے والی تنظیم حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ حزب اللہ کے عماد مغنیہ یونٹ نے 3 اسرائیلی فوجی چوکیوں پر حملہ کیا۔ تینوں فوجی چوکیاں مقبوضہ شیبہ فارم میں واقع ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل پر زمین، فضا اور سمندر سے اس قدر اچانک حملے کیے کہ فلسطینی شہریوں پر قابض اسرائیل کو بالکل سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان میں زلزلہ، 12 دیہات مکمل تباہ۔ افغانستان میں ہولناک زلزلے کے نتیجے میں کئی دیہات صفحاتی سے مٹ گئے۔ ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے زیادہ ہو گئی۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ افغان وزارت آفات کے مطابق زلزلے کے نتیجے میں اموات کی تعداد 2053 جبکہ 9240 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 1328 گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ سوہا ہرات میں گزشتہ دوپہر 6.3 شدت کا زلزلہ آیا تھا، جس کے نتیجے میں زندہ جان اور غوریان اضلاع کے 12 دیہات مکمل تباہ ہوئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق زلزلے کی گہرائی 76 کلومیٹر تھی جبکہ مرکز شمال مغربی افغانستان تھا۔ بادغیس اور فرا صوبے میں بھی آفٹر شاکس محسوس کیے گئے۔ افغانستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان ملا جانان سائق کی جانب سے ملبے تلے دبے مزید افراد کی اموات کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ زلزلے کے نتیجے میں ہرات ضلع کے 12 دیہاتوں میں 600 سے زائد گھر تباہ اور 4200 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ملبے سے مزید لوگوں کو نکالنے کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبر لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔